رکھ دے گی۔ اور ہر وہ غریبی جس غریبی کے اندر ناشکری ہو اور اللہ پاک کی نافرمانی ہو تو وہ غریبی بھی بندے کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گی۔ امیری میں تکبر نہ ہو اور غریبی میں ناشکری نہ ہو تو نہ ہی امیری بری ہے نہ ہی غریبی بری ہے۔ اس آواز کی تھوڑی سیٹنگ۔ تو آج کا جو بیان ہے وہ رزق میں اضافے کے حوالے سے ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، اور ایسا اضافہ جس سے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں؟ بتاتے ہوئے فرمایا کہ جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور کے فرمان میں شک نہیں ہے۔ اگر بندہ فجر طلوع ہونے پر یہ تسبیح کرے جو تسبیح فرشتوں کی ہے، جس بنا پر روزی میں برکت دی جاتی ہے، 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، تو اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ دوسری حدیث پاک حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس نے تنگ دستی اور مفلسی کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ اب صحابی وہ چلے گئے، اس پر عمل پیرا ہوئے، جب گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کو سلام کرتے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے۔ اس کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا، اللہ پاک نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا، کہتے ہیں کہ کہاں تو ان کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، اس وظیفے پر عمل کرنے کے بعد اپنی جھولی میں دولت لیے وہ مدینے کی گلیوں میں بانٹتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہ قرآن حدیث میں جہاں مال کی مذمت بیان ہوئی ہے، واقعی مال کی محبت جو ہے یہ بندے کو ہلاک کر دے گی، لیکن اتنا مال ہونا ضروری ہے کہ بندے کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ بندے کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ بندہ حج کرے، عمرہ کرے، مسجدیں بنائے، تو اتنا مال تو ہونا ضروری ہے۔ اور مال کمانے کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز پڑھ چکے ہو، نماز سے فارغ ہو چکے ہو، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رزق بھی اللہ پاک کا فضل ہے، مال اللہ پاک کا فضل بھی ہے، رزق اللہ کا فضل ہے، رزق اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور وہ فضل کیا ہے؟ وہ رزق ہے۔ تو یقیناً مال کی محبت اچھی نہیں، لیکن مال کی محبت آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ البتہ زندگی گزارنے کے لیے مال اور رزق ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے مال ہوگا تو بنیادی ضروریات پوری کر پائیں گے، مال ہوگا تو اپنے اہل خانہ کی، بال بچوں کی بہتر کفالت کر سکیں گے، مال ہوگا تو خود کو اور بال بچوں کو تنگ دستی، مفلسی اور بھیک وغیرہ مانگنے سے محفوظ رکھیں گے، مال ہوگا تو صدقہ خیرات بھی کریں گے، مال ہوگا تو رشتہ داروں پڑوسیوں کی مدد بھی کریں گے، مال ہوگا تو مسجد بھی بنائیں گے، مال ہوگا تو حج اور عمرہ بھی کریں گے، مال ہوگا تو مدینہ منورہ کی حاضری بھی آسان ہوگی۔ تو با قدر کفایت رزق حلال ہوگا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ
شیطانی چالوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ غربت، محتاجی، تنگ دستی آدمی کو کفر میں ڈال دے، کیونکہ جو ایسا غریب انسان جس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا، اس کے پاس جب غربت آتی ہے نا تو وہ اللہ پاک پہ شکوے کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک پر اعتراض کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کفر میں جا پڑتا ہے۔ یا پھر بسا اوقات کوئی کافر لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کہا کہ کیا تم غربت میں زندگی گزار رہے ہو، ہم سے پیسہ لو، ہمارا مذہب اختیار کر لو، آپ تم قادیانی بن جاؤ، تمہیں فرانس کی نیشنلٹی دیتے ہیں، کینیڈا کی نیشنلٹی دیتے ہیں، تم ہمارا مذہب اختیار کرو، تمہیں یہ دیتے ہیں۔ تو پھر غریب بندہ جس کا ایمان کمزور ہو چکا ہوا ہے وہ روٹی کی خاطر اپنا ایمان فروخت کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ غربت، محتاجی اور تنگ دستی بندے کو کفر میں ڈال دے گی۔ تو غربت وہی اچھی ہے جس غربت میں شکر ہو اور جس غربت میں صبر ہو۔ اگر بندے کے پاس مال نہ ہو تو اب بندے کا شیطان کی چالوں سے بچنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کا بڑا نام سنا ہوگا، بڑے اللہ کے ولی اور بڑے زبردست عالم دین۔ ان کا جب آخری وقت آیا نا تو انہوں نے ایک تھیلی نکالی اور وہ درہم و دیناروں سے بھری ہوئی تھی، کہا کہ یہ جاؤ یہ صدقہ کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ساری عمر مال کی مذمت بیان کرتے رہے اور آپ نے اتنا مال جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے یہ مال اپنے پاس رکھا ہوا تھا، کہ جب کبھی کوئی شیطان میرے میں وسوسہ ڈالے کہ کھاؤ گے پیو گے کہاں سے، تو میں اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس مال ہے۔ تو مال جمع کرنا اچھی نیت کے ساتھ کہ میں شیطان کے چالوں سے بچ سکوں، شیطان کے وسوسوں سے بچ سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ مال نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالے چوری کر لے، اب میرے پاس مال نہیں ہے، ضرورت پڑی ہے تو شیطان کہے کہ جا جوا کھیل لے، اب میرے پاس مال نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالے کہ جاؤ کسی کو دھوکہ دو، کسی کو لوٹ آؤ۔ تو جب مال پاس موجود ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے میں نے اپنے پاس یہ مال کو جمع کر رکھا تھا۔ تو یہ بزرگان دین کے اپنے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور اس کو علم بھی دیا، وہ حلال طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اور اچھی جگہ پہ مال خرچ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کائنات کا بہترین انسان ہے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے عبداللہ بن مبارک، امام اعظم ابو حنیفہ، بڑے مالدار تھے لیکن ان کا مال بڑی اچھی جگہ پر خرچ ہوتا تھا اور اچھے طریقے سے حلال طریقے سے مال حاصل کرتے تھے اور اچھی جگہوں پہ مال خرچ کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ امیر انسان، مالدار انسان دنیا کا بہترین انسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ امیر ہونا کوئی برا نہیں ہے، امیر انسان کوئی برا انسان نہیں ہوتا۔ ایسا امیر انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا بہترین انسان قرار دیا۔ دوسرا انسان حضور نے فرمایا اس کے پاس صرف علم ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے جب وہ لوگوں کو پریشان دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس مال ہو، میں لوگوں کی مدد کروں، میں بھی حج کروں، عمرہ کروں، مسجد بناؤں، مدرسہ بناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سخی مالدار کو ملتا ہے۔ دل میں اچھی تمنا ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرتا نہیں ہے لیکن مقبول عمل کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ بھوک سے پریشان تھے، ایک شخص ایک پہاڑ کے پاس سے گزرا، اس کے دل میں صرف تمنا پیدا ہوئی کاش یہ پہاڑ آٹے کا ہوتا اور میں یہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بتا دو کہ ہم نے اس کو اس پہاڑ کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا۔ اچھی تمنائیں رکھنی چاہیے، بندے کو بغیر عمل کے ثواب مل جاتا ہے۔ تیسرا انسان حضور نے فرمایا اس کے پاس صرف مال ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے اور اپنے مال کو وہ غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، غلط جگہوں پر۔ فرمایا کائنات کا بدترین انسان ہے۔ ایک ماڈل تھی، اس نے
اپنا ایک جسم سے لگا ہوا کپڑا ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ اسے کون خریدے گا؟ اس کی بولی لگنا شروع ہو گئی، کسی نے کہا میں اس کے اتنے ڈالر دوں گا، کسی نے کہا میں اس کے اتنے ڈالر دوں گا۔ وہ ماڈل کہنے لگی کہ تم لوگوں پر افسوس ہے، ایک غریب کا پیٹ بھرتے وقت تو تمہاری جیب سے 50 روپے نہیں نکلتے، اور میرے جسم سے ٹچ ہوا ہوا کپڑا خریدنے کے لیے تم لاکھوں لاکھ ڈالر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر رقم خرچ کرتے ہو، لیکن غریب کا پیٹ بھرتے وقت تمہاری جیب سے روپیہ نہیں نکلتا۔ یقین جانے یہ وہ لوگ مالدار جو نفسانی خواہشات پر کئی لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیں گے، لیکن جہاں اللہ رسول نے خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں خرچ کرتے وقت بندے کا دل چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ نیو ایئر نائٹ پر کروڑوں کی آتش بازی ہوئی، اگر کہا جائے کہ وہی کروڑوں روپے جو ہے آپ غریب کے گھروں میں راشن ڈلوائیں تو شاید نہ نکلے، آتش بازی کے لیے ہو جائے گا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات پر کروڑوں کروڑ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ چوتھا انسان حضور نے فرمایا غریب انسان، یہ غریب ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، لیکن اس کی غربت کیسی ہے؟ اس کی غربت میں بے صبری ہے، اس کی غربت میں ناشکری ہے، اور اس کی غربت ایسی ہے کہ اس کی بڑی تمنا رکھتا ہے کہ میرے پاس مال آئے اور میں بھی رقص و سرور کی محفلیں سجاؤں، میں بھی شرابیں پیوں، میں بھی آتش بازی کروں، میں بھی فائرنگ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس مالدار عیاش پرست کو ملا۔ اسے کہتے ہیں گناہ بے مزہ، گناہ کیا نہیں ہے لیکن گناہ کرنے کی تمنائیں ہیں، گناہ کیا نہیں لیکن نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا۔ اور نیک انسان نے نیک عمل کیا نہیں ہے لیکن اچھے اعمال کرنے کی تمنائیں ہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھی گئیں۔ تو پتہ چلا کہ ایسی غربت کہ جس غربت میں ناشکری ہو، جس غربت میں حرص و طمع ہو، جس غربت میں بے صبری ہو، یہ غربت بندے کو تباہ و برباد کر رکھ دے۔ اور ایسی مالداری جس مالداری کے اندر تکبر آ جائے اور وہ مال اپنی نفسانی خواہشات پر خرچ کرے تو ایسا امیر بھی ہلاکت میں چلا جائے گا۔ رزق میں اضافے کا جو بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ پاک نے 4 نبیوں کو استغفار کرنے کا کہا کہ اپنی قوم کو استغفار کا کہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں اللہ پاک کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے محبوب آپ اپنی امت سے کہیں کہ یہ اپنے رب سے معافی مانگے پھر اس کی طرف توبہ کریں، متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو ایک مقررہ مدت تک میں انہیں اچھا فائدہ دوں گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اے نبی لوگوں کو یہ حکم دیں کہ تم اللہ پاک سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، تو جس نے اپنے گناہ سے پکی توبہ کی، اخلاص کے ساتھ رب کریم کی عبادت گزار بن گیا، تو اللہ پاک اس سے کثیر رزق وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن اور راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ پھر پارہ 12 کے اندر سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو جو حکم دیا اس کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع لاؤ تو تم پر زور کا پانی بھیجے گا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل ہونا بند ہو گئی اور ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، بارش ہونا بند ہوگی، اناج اگ نہیں رہا تھا، کہاں سالی پڑی، بھوک سے مرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہود اپنی قوم سے کہو کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زور کا پانی بھیجے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم سے کہو گے اپنی استغفار کریں، معافی مانگے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا استغفروا ربکم
انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا کہ اے نوح اپنی قوم سے کہو کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اب دیکھیں تین انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تینوں نبیوں کو یہی کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ استغفار کرے، اور کہاں کہا؟ قرآن پاک میں کہا کہ توبہ کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک قحط سالی دور فرما دے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک قحط سالی دور فرمائے گا، تمہارے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ کیا یہ تین گواہیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ان تین گواہیوں میں بھی ہمیں شک ہے؟ ان تین گواہیاں ہونے کے باوجود ہم رزق حاصل کرنے کا کوئی اور سہارا حاصل کریں گے، پھر بھی ہم جو افسر ہیں وہ رشوتیں لے کر گندم کا ریٹ بڑھا دیں گے، تاجر حضرات شرم و حیا ختم کر کر افسروں کو رشوتیں دے کر گندم کا اور جو رزق کا ریٹ بڑھا دیں گے، پھر بھی رزق حاصل کرنے کے لیے رشوت کا سہارا لیا جائے گا، پھر بھی رزق حاصل کرنے کے لیے جوئے کا سہارا لیا جائے گا، رزق حاصل کرنے کے لیے چوری اور ڈکیتی اور دھوکے کی طرف بندھا جائے گا۔ جب قرآن پاک میں رزق حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتا دیا ہے تو کیا ضرورت ہے تمہیں چور ڈکیتیاں کرنے کی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی، مہنگائیاں کرنے کی، ملاوٹیں کرنے کی؟ کیوں تم تاجر حضرات افسروں کو رشوتیں دے کر مالوں کا ریٹ بڑھا رہے ہو، مہنگائی کر رہے ہو، غریبوں کا خون چوس رہے ہو؟ مال کما کر تم مہنگی گاڑی تو خرید لو گے، لگژری اپنے مکان کو بڑا لگژری تو بنا لو گے، لیکن قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا رہے ہو۔ مال کے ذریعے بہترین گاڑی خریدی جا سکتی ہے لیکن سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ جب کبھی کسی غریب کی مدد کر کر دیکھو تو تمہیں سکون نہ آئے تو پھر دیکھنا کیسا آتا ہے۔ جو کسی کی مدد کرنے میں، کسی کو راحت پہنچانے میں، کسی کی پریشانی دور کرنے میں جو راحت ہے نا، وہ مہنگی ترین گاڑیوں بیٹھنے میں وہ راحت نہیں ہے۔ نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ پاک سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے اگر صحیح معنوں میں بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرے، راحت بھی ملے گی، تنگی بھی دور ہوگی، رزق میں برکت بھی ہوگی، سارے مسائل کا ایک حل۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اب وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلے مختلف ہیں اور وظیفہ ایک ہی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نے رب کا فرمان نہیں سنا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ فرما رہا ہے استغفار کرو، بارش بھی دوں گا اور تمہارے لیے باغ بھی بناؤں گا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد بھی کروں گا۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ استغفار کرے، جس کے ہاں رزق کی کمی ہے وہ استغفار کرے۔ ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آئے کہ امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، آپ نے کہا سب لوگ میدان میں جمع ہو جاؤ اور صرف استغفار کرو۔ سب استغفار کر رہے ہیں، ابھی استغفار کر ہی رہے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سب نے کہا امیر المومنین ابھی تو ہم نے بارش کی دعا مانگی بھی نہیں اور بارش ہوگی؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے رب کا فرمان نہیں سنا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ فرما رہا معافی مانگو تمہیں موسلادھار بارش عطا کروں گا۔ بس ہم نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا ہے، معافی مانگی ہے، ابھی بارش کی دعا بھی نہیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔
کھیت لہلانے لگ پڑے، فصلیں اور اناج اگنے لگ پڑا، رزق کی وسعت ہو گئی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، استغفار کی برکت سے واقعی تنگ دستی دور ہوتی ہے، محتاجی اور مفلسی سے نجات ملتی ہے۔ قوم کو چاہیے کہ استغفار کی طرف آئے۔ اگر پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آٹا نہیں مل رہا، لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو قوم استغفار کی طرف آئے۔ استغفار کرنے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ بندہ کہاں اٹھائے کہاں رکھے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کریم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے رزق میں اضافے کے اسباب کیا ہیں؟ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا، جسم کو صحت عطا کروں گا۔ اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے تو میں تجھے کام کاج دوں گا، تو دن رات کام کرے گا لیکن تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ بندے کی دل میں دنیا آ جاتی ہے، وہ دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور دنیا کمانے کے لیے وہ روزے بھی قضا کرتا ہے، روزہ رکھوں گا تو میرا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، نماز بھی چھوڑتا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو وہ اس کے پاس کا کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے پاس کام بہت زیادہ آ جاتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، لیکن محتاجی دور نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے، یہ بھی رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ رزق میں اضافے کے اور بھی بڑے ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ رزق کو ضائع نہ ہونے دیں۔ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے اپنے ہاں مدعو کیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے لگایا گیا، آپ نے کھانا کھایا، برتن اٹھا لیے گئے، دسترخوان پر کچھ ذرات، کچھ روٹی کے ٹکڑے، کچھ ذرے گرے پڑے تھے، آپ نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیے۔ بادشاہ نے کہا، حضرت آپ نیچے گری بڑی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، مزید کھانا چاہیے، میں آپ کو کھانا لا دیتا ہوں۔ فرمایا میرا پیٹ بھر گیا، لیکن میں نے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا جو نیچے گرے ہوئے ذرات اٹھا کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فراخی کی زندگی عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ میں تو حضور کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے 1000 دینار کی تھیلی دی۔ آپ نے فرمایا دیکھ بادشاہ، ادھر میں نے حضور کی حدیث پر عمل کیا، ادھر میرے رب نے مجھے غنی کر دیا۔ فوراً ہی حدیث پر عمل کا فائدہ ہو گیا۔ وہ ہم غور کریں کہ ہمارے گھر میں رزق کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنے چاول کے دانے نالی میں جاتے ہیں، گھر کے اندر کتنا رزق ہم کچرا کنڈی میں پھینکتے ہیں، شادی کے موقع پر کتنا کھانا کچرا کنڈی میں پھینکتے ہیں، گھر میں نیاز دلائی ہے، ختم دلایا ہے، کتنا کھانا کچرا کنڈی میں جاتا ہے۔ رزق کا احترام، رزق کا ادب و احترام نہ کرنا اور اس کو ضائع کرنا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک وجہ بن سکتی ہے۔ تو کثرت اپنے رزق کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تنگ دستی کے روزی میں برکت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جہاں پر آپ نمازیں پڑھتے تھے اور قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا، گھر میں قرآن پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا، اس سے بھی گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی کی جائے تو یہ بھی بے برکتی کی ایک وجہ ہے۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے، برتن، لباس، ہر چیز صاف ستھرا ہو، اور گھر میں ذکر و درود کی کثرت کی جائے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے بہت زیادہ برکت ملتی ہے کہ بندہ سورہ واقعہ پڑھے تو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعرات کو 100 مرتبہ درود پڑھ لو، زندگی میں کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ تو ذکر و درود کرنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے، گھر میں نوافل کرنے سے، اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم اندر رکھنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ اس کی برکت صرف اس گھر کو نہیں، اس کے پڑوسیوں کو بھی ملے گی۔ جو بندہ گھر میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں قدم اندر گھر میں رکھا اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا اس کی برکت اس کے پورے پڑوس کو ملے گی، خالی اس گھر کے اندر نہیں۔ باوضو رہنے سے روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کوشش کریں حتی الامکان باوضو رہیں اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں۔ اذان سے پہلے جو مسجد میں آ جاتا ہے اس کی روزی میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ابھی اذان ہوئی نہیں ہے، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، اس کو بڑی خیر و برکت ملتی ہے۔ فضول باتیں چھوڑ دے،
کبھی سیاست کی بات تو کبھی کرکٹ کی بات تو کبھی ملکی حالات کی بات. بھائی جتنی دیر آپ ملکی حالات پر ڈسکس کر رہے ہو نا اتنی دیر آپ درود پاک پڑھ لو, اتنی دیر آپ استغفار کر لو. ہماری ملک کی حالات پر ڈسکس کرنے سے ہمارے ملک بہتر نہیں ہو جائے گا. ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے ملک کو بہتر کرنے کی. کیوں ملک کی حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں؟ آپ ایسے پروگرام کیوں دیکھ کر اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں؟ اتنی دیر آپ ذکر و درود کریں. فضول باتیں چھوڑنے سے بھی رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. سورہ مزمل اور سورہ علم نشرہ پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. صبح جلدی اٹھنا, یہ تو حضور کا بالکل فرمان ہے کہ میری امت کے لیے برکت صبح میں رکھی گئی ہے. تو صبح سویرے جاگنا, صبح سویرے مسجد کی طرف آنا, یہ نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ایک اور بات, لوگوں سے پیار سے, نرمی سے, خندہ پیشانی سے, مسکراتے ہوئے بات کرنا. جب بھی کسی مسلمان سے بات چیت ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہو اور نرمی سے اور اچھے انداز سے بات کرنا, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا رزق میں خیر و برکت. باوضو رہنا خیر و برکت. ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے جب بھی کھانا کھانے لگے ہاتھ دھوئیں. حضور نے فرمایا کبھی تو محتاج نہیں ہوگے, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, اس سے بھی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے. تہجد کی نماز پڑھنا, اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 70 مرتبہ استغفر اللہ. فجر کی سنتیں پڑھ لی اور ابھی جماعت ہونی ہے تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی. گھر میں آیت الکرسی پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی. درود شریف کی کثرت کرنے سے برکت ہوگی. کچھ کتابیں جو دین کے طلباء ہیں ان کے لیے ان کو دے دینا, جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں مدرسے کے لیے وقف کر دینا, اس سے بھی روزی میں برکت ہوگی. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, یہ ہیں روزی میں اضافے کے اسباب. خالی افسروں کو رشوتیں دے کر ریٹ بڑھانے سے مال نہیں بڑھے گا. یہ مال تمہیں تباہ کر دے گا, تمہارا دنیا کا چین بھی خرید لے گا اور تمہارے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن جائے گا. مال حاصل کرنا ہے تو یہ جو طریقے ہیں جو حضور نے بتائے, اس طریقے سے مال حاصل کریں. دنیا میں سکون بھی ہوگا اور مرنے کے بعد قبر میں راحت بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.